بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ وقت کے قاضی صاحب نے ایک چور کو 2 سال کی سزا سنا دی، کیونکہ وہ چور کئی عرصے بعد چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا، اس لیے قاضی صاحب نے اس کو 2 سال کی سزا سنا دی۔ وقت گزرتا رہا اور جب 2 سال مکمل ہوئے تو قاضی صاحب کو بتایا گیا کہ حضور، جب اس چور کی سزا کا وقت مکمل ہوا تو ہم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی اس کو رہا کرنے کے لیے گئے تو اس نے ایک شرط رکھی کہ میں تب ہی زندان سے باہر واپس آؤں گا جب میری قاضی صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی۔ جب یہ خبر قاضی صاحب نے سنی تو اس تجسس میں کہ آخر وہ نوجوان مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، قاضی صاحب نے سوچا کہ شاید وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے 2 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا تھا۔ لہٰذا قاضی صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور زندان میں پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے اس چور کو کہا، بتاؤ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں ایک شرط پر جیل سے رہائی حاصل کروں گا جب میری ایک خواہش پوری کی جائے گی، کیونکہ ان 2 سالوں میں نے جیل والوں سے ایک بھی خواہش نہیں کی، کبھی کسی سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ میرا اس دنیا میں میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور جب مجھے 2 سال کی سزا ہوئی تو اس خبر کو سن کر میرے بابا برداشت نہیں کر سکے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور میں نے کبھی کھانے پینے پر اعتراض نہیں کیا اور 2 سال صبر سے گزار دیے، لیکن اب رہائی کا وقت، میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ قاضی صاحب بڑا حیران ہوا اور پوچھا، بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا جائے، کیونکہ مجھ جیسے چور کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ میں سلطان کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ آخر وہ کون سی خواہش ہے؟ تو مجھے اپنی خواہش کے بارے میں بتاؤ، میں تمہاری خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہا، نہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ میں خود سلطان کے سامنے حاضر ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ہمارا سلطان اکثر جنگی محاذ پر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس وقت وہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں ہیں، لہٰذا سلطان معظم کو ایک خط لکھوں گا، اور اس خط میں تیری عجیب و غریب شرط اور آخری خواہش کے بارے میں ضرور ذکر کروں گا۔ اگر ہمارے سلطان نے تم سے ملنے کے لیے وقت دے دیا تو تمہیں ضرور سلطان صلاح الدین کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے ایک ایلچی کو خط لکھا اور خط لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی محل کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ جب سلطان نے خط پڑھا تو سلطان نے قاضی صاحب کے جواب میں خط لکھا کہ جیسا کہ تم جانتے ہو، ہفتے کا ایک دن میں غریبوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کچہری میں موجود ہوتا ہوں، لہٰذا تم اس چور کو، جو کہ 2 سال کی سزا بھگت چکا ہے، اس کو لے کر میری عدالت میں خود حاضر ہو جانا ہے، اس کی خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ چند دن بعد قاضی صاحب کھلی کچہری میں اس چور کو لے کر حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ نوجوان بہت پرجوش نظر آ رہا تھا، حالانکہ شکل سے وہ بالکل چور نہیں لگ رہا تھا، لیکن شاید حالات نے اسے چور بنا دیا تھا۔ سلطان نے پوچھا، نوجوان، بتاؤ آخر تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ تم دولت چاہتے ہو یا کوئی اور مقصد؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، بچپن ہی سے میں نے چوریاں کرنی شروع کر دیں، اور چوریاں کرتے کرتے میں جوانی کو پہنچ گیا۔ پہلے تو میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، لیکن وقت اور ضرورت کے مطابق بڑی بڑی چوریاں کرنے لگ گیا، اور آخر کار میں نے ایک بڑے تاجر کے گھر پر ڈاکہ ڈالا، اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا۔ جب میری چوری کا پورے گاؤں والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی تمام چوریوں کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیا، اور اب وہ سارے کا سارا گاؤں مجھے چور سمجھتا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں جانتا ہوں کہ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، کیونکہ 2 سال میں نے اسی سوچ میں گزار دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جیل میں رہائی کے بعد میری ایک خاتون سے شادی کرا دی جائے، تاکہ میں اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کو غلط ثابت کر سکوں اور خود کو ایک اچھا انسان ثابت کر سکوں۔ لیکن میں جانتا ہوں پورے گاؤں والے مجھے چور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی بھی چوریاں کروں گا، لہٰذا میں کسی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کرا دی جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اس نوجوان کی خواہش کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس نوجوان کو اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اس گاؤں کی کسی ایک لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کے لیے رضامندی کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی لڑکی پر زبردستی نہیں کرنی۔ جو لڑکی اپنے دل سے اس نوجوان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، صرف اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دو۔ قاضی صاحب اس کو اپنے گاؤں میں لے گیا اور چند دنوں بعد اس نوجوان کو بتایا کہ پورے گاؤں میں تم چونکہ بدنام ہو چکے ہو، سارے گاؤں والے تمہیں چور سمجھتے ہیں، کوئی بھی گاؤں کی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایک طوائف ہے جو فلاں کٹیا میں رہتی ہے، اس کی نہ ہی ماں ہے نہ ہی باپ، وہ بے سہارا ہے، تمہارے طرح اس دنیا میں اکیلی ہے،
وہ بڑے بڑے لوگوں کی شادیوں میں رقص کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے، لیکن وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ اس کو رضامند کریں۔ قاضی صاحب نے ان دونوں کا سادگی سے نکاح کروا دیا اور دونوں کی رضامندی سے ان دونوں کو نکاح ہو گیا۔ گاؤں کے کسی آدمی نے نکاح میں شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ قاضی صاحب نے اپنے ذاتی محافظوں کو نکاح کا گواہ بنایا۔ جب ان دونوں کو نکاح کی خبر پورے گاؤں میں پھیلی تو گاؤں والے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک طوائف اور دوسرا چور، اگر ان کا بیٹا پیدا ہو جائے تو چور بنے گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی ماں کی طرف طوائف بنے گی، کیونکہ چور نے چوری کر کے کھلانا ہے اور طوائف نے رقص کرنا ہے۔ کیونکہ قاضی صاحب کے سپرد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ذمہ داری لگائی تھی، لہذا قاضی صاحب نے یہ فریضہ انجام دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی اور فرمایا، حضور میں نے اس چور کی اپنے گاؤں کے ایک طوائف کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم پورا کیا۔ لیکن جب یہ بات قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی تو بھرے گاؤں دربار میں گاؤں والوں کی طرح ایک وزیر نے کہا کہ اگر اس چور کا بیٹا ہوا تو چور بنے گا، اگر بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائف بنے گی۔ اس بات پر دربار میں موجود چند لوگوں نے کہہ کے لگائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کسی خاموشی میں ڈوب چکے تھے۔ وہ قاضی صاحب وہاں سے چلا گیا، وقت گزرنے لگا اور وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور اس واقعے کو 10 سال گزر گئے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک امام مسجد حاضر ہوا اور فرمایا، حضور مصر شہر میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو کہ آپ نے سلطنت پر تخت نشین ہونے کے بعد بنوایا تھا۔ اس مدرسے میں ہر سال بچوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ رکھا جاتا ہے اور اس مقابلے کی تقریب میں شہر کے معزز ترین لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن حضور اس سال ہم نے سوچا ہے کہ آپ اس تقریب میں شرکت کریں اور یہ مقابلہ بچوں میں قرآن پاک کے لیے محبت اور شوق کو بڑھانے کی خاطر ہم نے مدرسے میں بچوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت میں مقابلہ رکھا ہے، لہٰذا اگر آپ اس تقریب میں شرکت کریں گے تو اس سے ہمارے مدرسے کی بھی شان بڑھے گی اور بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا، کیوں نہیں امام صاحب، میں خود آؤں گا اور ان بچوں کو انعام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وقت گزرنے لگا اور مقررہ دن پر سلطان صلاح الدین ایوبی اس تقریب میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نشست پر بیٹھ گئے اور بچوں کے قرآن پاک کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مدرسے کے جتنے بھی نامزد طلباء تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور تمام ناظرین کو بڑے ہی شوق سے سننے لگے۔ اتنے میں ایک بچے نے ایسی تلاوت کی اور اس کا آواز اتنا سریلا تھا، اس کے پڑھنے کا انداز اتنا مزے کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو قرآن پاک کی تلاوت سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمیت سارے ناظرین جانتے تھے کہ یہ بچہ اس مدرسے میں ہونے والی تقریب کے مقابلے میں یہ مقابلہ جیت چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے اور اس ذہین بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد سلطان نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اتنے میں امام صاحب اٹھے اور فرمایا، حضور یہ اسی چور کا بیٹا ہے جس کی شادی آپ کے حکم پر قاضی صاحب نے ایک طوائف کے ساتھ کی تھی۔ حضور یہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا ہے جس کے بارے میں گاؤں والوں نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو چور بنے گا، اگر بیٹی ہوئی تو طوائف بنے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ دیگر مہمان بڑے حیران ہو گئے، لیکن موقع کی مناسبت سے سلطان خاموش ہو گئے۔ اس بچے کو اچھا خاصا انعام دیا اور باقی بچوں کو بھی انعام و کرام سے نوازنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں پہنچے تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس چور کو حکم دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یاد کیا ہے۔ جب یہ پیغام سپاہی نے اس چور کو دیا تو سلطان نے تمہیں یاد کیا ہے، وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر مجھ جیسے گناہ گار بندے کو سلطان کیسے یاد کر لیا، اور وہ اسی وقت دوڑتا دوڑتا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور آپ اس ناچیز بندے کو کیسے یاد کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں جس آدمی سے 10 سال پہلے ملا تھا وہ اب تم نہیں رہے، اور ایک بات نے مجھے حیران و پریشان کر کے رکھ دیا کہ جب تم دونوں کی شادی ہوئی تو اس وقت میرے وزیر اور گاؤں والوں نے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو چور بنے گا، اگر بیٹی ہوئی تو طوائف بنے گی، لہٰذا تم نے ان سب لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ آخر تم نے اپنے بیٹی کی تربیت کیسے کی؟ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اتنا بڑا قاری قرآن بن گیا جس کی آواز سن کر انسان کا دل بھی آنسو سے روتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پھر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بچے کی قرآن پاک کی تلاوت کی بار بار یاد آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سچے عاشق رسول تھے اور ہر مومن کی طرح قرآن پاک کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔
یہ سن کر اس نوجوان نے کہا حضور جب میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ وہ حضور والا وہ 5 وقت نماز ادا کرتی، کھانے سے پہلے پاکیزہ لباس پہنتی، باوضو ہو کر کھانا کھاتی اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانا ختم ہوتے ہی الحمدللہ پڑھتی اور مٹی کے برتن میں پانی پیتی۔ اور جب رات کو سوتی تو میں اسے حکم دیتا کہ تم بستر کی بجائے زمین پر سویا کرو، اور وہ بھی چٹائی بچھا کر، کیونکہ زمین پر سونے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور سلطان مذہب میں نے جتنی بھی دولت چوری کر کے کمائی تھی وہ سب چیزیں میں نے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دی تھیں، اور میں اپنی بیوی کو شادی کرنے کے بعد ایک لکڑیوں سے بنی جھونپڑی میں لے گیا، جو کہ میں نے خود اپنے خون پسینے سے جنگل کاٹ کر وہ جھونپڑی بنائی تھی۔ حضور میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو نہ ہی خود کبھی ایک حرام کا لقمہ کھلایا، خود محنت منظوری کر کے میں نے اپنی بیوی اور اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت سے لے کر 2 سال تک ہم دن رات اپنے بیٹے کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور میرا بیٹا بہت جلد قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھنے لگا، حتیٰ کہ اگر کبھی کام کی وجہ سے میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی تو رونے لگ جاتا، اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہی وہ خاموش ہو جاتا۔ 2 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے لگا، اور جب 4 سال کا ہوا تو میری بیوی نے اسے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بھیج دیا، جہاں وہ امام صاحب سے قرآن پاک پڑھنے لگا۔ تو چند سالوں میں قرآن پاک کو اس کو اتنی اچھی طرح سمجھ آنے لگا کہ ہم نے اسے بڑے مدرسے میں بھیج دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا 8 سال کی عمر میں قاری قرآن بن گیا۔ حضور میرے خون میں چور جیسی گندی فطرت موجود نہیں تھی، بس حالات نے مجھے چور بنا دیا تھا، اور میری بیوی کا وہ خاندانی یہ پیشہ نہیں تھا، بلکہ میری بیوی کو اس کی دنیا اور اس کے دنیا کی سختیوں نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میری بیوی نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور مجھ جیسے چور سے شادی کرنے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے میں برکت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بیٹا دیا جس نے میرے کردار پر لگے داغ اور اپنی ماں کے لگے کردار پر داغ کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا بے شک انسان کی تربیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کے بیٹے کی تعلیم کا جتنا بھی خرچ ہو وہ سرکار کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اور اس کو مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں بھیج دیا جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر عالم دین بن جائے اور اس ملک کے لوگوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہی بچہ بعد میں بہت بڑا عالم بن گیا، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران رینالڈ بادشاہ کے بہت سارے سپاہیوں کو دیکھ کر سلطان کے سپاہیوں کے دل کمزور ہو گئے، تو اس نوجوان عالم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے سپاہیوں کو اس طرح پرجوش کیا کہ پھر چند سپاہی رینالڈ بادشاہ کے سینکڑوں سپاہیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، اور اس نوجوان کی وجہ سے سلطان کے سپاہی جوش میں آ گئے، اور سلطان کی وہ شکست کامیابی میں بدل گئی۔